اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ ابو ابھی تک آئے نہیں ہیں؟ ہاں ابھی تک کیوں نہیں آئے ابو جان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بچوں ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام۔ ہاں ابو جان ہم ٹھیک ہیں۔ بچوں یاد ہوگا پچھلے مذاکرے میں ہم نے شرک کے متعلق کچھ اہم باتیں کہیں سنی تھیں۔ ہاں ابو جی ہم کو یاد ہے۔ آج ہم اسی سے متعلق مزید کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ بچوں بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ انسان شرک کیوں کرتا ہے اور شرک کی سب سے بڑی وجہ کیا رہی ہے؟ نہیں ابو جی، یہ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ شرک کی اصل وجہ کیا ہے۔ اچھا غور سے سنو۔ شرک کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اختیارات اور کمالات کیا ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، انسانوں نے اس کو صحیح طور پر نہیں جانا۔ انسانوں نے اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں کی طرح سمجھا۔ دنیا کے بادشاہ یا وزیر حکومت اور سلطنت کا نظام چلانے کے لیے مدد کرنے والے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اکیلے دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ انسانوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی محتاج بادشاہ سمجھا۔ دنیا میں جس طرح وزیروں کو خوش کر کے بڑے وزیر یا بادشاہ کی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسے ہی انسانوں نے اللہ کی ذات کو سمجھا کہ ذاتی طور پر اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، لیکن ان بتوں، پتھر کی مورتیوں، فرشتوں اور نبیوں اور ولیوں کے واسطے سے نعوذ باللہ اللہ کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ابو جی، یہ انسان شرک میں کیوں پھنسا رہتا ہے؟ اس سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ بہت اچھا سوال ہے بیٹے نعمان۔ سنو، اصل میں یہ شرک انسانوں میں 3 وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہے شیطان و ابلیس کے بہکاوے میں آنے سے، دوسرے نفس کی خواہش اور جی کی چاہتوں پر عمل کرنے سے، تیسرے اپنے باپ دادوں کی اس معاملے میں بغیر سوچے سمجھے تقلید کرنے سے۔ جو انسان بھی ذرا سا بھی عقل رکھتا ہے اور شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی کی تاریخ سے واقف ہو، وہ پل بھر کے لیے بھی شرک اور کفر کا تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا ابو جی، شرک کا عقیدہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفات اور کمالات کے ساتھ پہچانے گا، تب شرکی عقیدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اچھا تو ابو جی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح تعارف کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کرائی گئی ہے، ذرا بتائیے نا۔ ماشاء اللہ، میرے بچوں نے بہت اہم سوال کیا ہے، بہت خوب۔ دیکھو بچوں، یہ پوری کائنات جس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور لامحدود کہکشائیں ہیں، ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی اکیلا بلا شرکت غیرے اس کا نظام چلا بھی رہا ہے اور آگے چلائے گا بھی۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ کسی کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ باپ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی رشتہ دار۔ اس کی روح کسی میں نہیں اترتی اور نہ وہ کسی مخلوق یا انسان کی شکل میں آتا ہے۔ وہ نہ صرف تمام بندوں کو بیک وقت دیکھتا ہے، بلکہ ان کے دلوں کی کیفیات و خیالات سے بھی خود ان سے زیادہ خبر رکھتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں مرادوں کو اگر اس میں مانگنے والے کی بھلائی ہوتی ہے تو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے کسی واسطے کی یا سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انصاف پسند اور عدل کرنے والا ہے۔ کسی مشرک و کافر پر بھی
رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سب کی زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ انسانوں کا جھکنا، پکارنا، مدد مانگنا، نذر ماننا، خوف کھانا اسی کے لیے جائز ہے۔ عبادت اور پرستش کی چھوٹی بڑی تمام صورتیں اسی کو زیب دیتی ہیں، وہی اس کا حق رکھتا ہے۔ وہ ہر خوبی کا مالک ہے اور اس کی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے اس کی ذات۔ اچھا ابو جی، اللہ پاک ایسے قدرت والے اور اتنے اچھے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور اسی سے محبت کریں گے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ۔ بچوں، کیا تم اللہ پاک کی قدرت کی ایک جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے؟ ہاں ابو جی، ضرور دکھائیے نا۔ دیکھو، یہ ہے ہمارا نظام شمسی۔ سورج اور اس کے گرد سیاروں کا ہجوم۔ یہ ہمارا سورج نظر آ رہا ہے، روشن، چمکدار، اور یہ ہے ہماری زمین جو خلا میں ایسی نظر آتی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے تمام سیاروں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ جو حصہ روشن ہے وہ سورج کے سامنے ہے اور وہاں دن ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان کتنی بڑی مسافت ہے۔ ہم خلا میں سورج کی وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جو ہماری کہکشاں میں ہیں۔ اور یہ ہے ہماری کہکشاں جسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ ہم دوبارہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں ہمارے نظام شمسی جیسے بلکہ اس سے بھی بڑے بے شمار نظام شمسی ہیں، اور ہر نظام شمسی اپنے ہمسایہ پڑوسی نظام شمسی سے سینکڑوں ہزاروں سال کی مسافت پر ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کو ان سے مل کر کے اچھا لگا ہوگا۔ اب چلتے چلتے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری اگلی اپڈیٹ پہنچتی رہے۔